أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم. 2 آیات مبارکہ ہیں، 24-25 سورہ یونس ہے اور 11واں سپارہ ہے۔ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے، اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی جیسے ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ کون کم کھاتا ہے؟ یأکل الناس والانعام، انسان اور چوپائے، جاندار جانور۔ حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی، سرسبز و شاداب ہو گئی اور مزین ہو گئی، اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، ان سب کو یوٹیلائز کرنے پر وہ قادر ہیں، تو اس کو ہمارا حکم آ گیا۔ یہ حکم یہاں حکم سے کیا مراد ہے کہ ان کے جو اعمال تھے ان کو ریوارڈ دینے کے لیے بطور عذاب اللہ کا حکم آ گیا۔ یہاں اللہ کا جو امر ہے، امرنا، ہمارا امر آیا رات میں یا دن میں، کبھی رات میں عذاب آ جاتا ہے اور کبھی دن میں آ جاتا ہے، تو اس کو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا۔ اچانک، یہاں یہ اذا کی وجہ سے اچانک کا معنی ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، یعنی جب کھیتی کاٹ دی جاتی ہے تو کیسے ہو جاتا ہے علاقہ سنسان، اس کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ ایسے ہو جاتے ہیں بنجر علاقے جیسے کہ آبادی نہیں تھے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بالکل یعنی واضح طور پر مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کذالک، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہے نا، جس کے اندر صلاحیت ہے کم از کم وہ تو سوچ لے، وہ تو بچاؤ کر لے، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت دینا یہ اللہ کے اس کے دستگیری، اس کے کرم کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ طلب کرتے ہیں ہدایت کو، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ پچھلی آیات جو ہم نے تلاوت کی تھی اس سے یہاں پر مطابقت کیا ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا، پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ تم یہاں جتنی بھی سرکشی کر لو یا لذتوں میں مست ہو کر ہماری آیات کو جھٹلا لو، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ نے بیان کیا تھا نا، تھوڑا سا ہے، بہت مختصر سا ہے اور بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ اس آیت میں اس کی مثال بیان فرمائی کہ آسمان سے پانی برسنے سے زمین میں سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اور ان کے چوپاؤں کے، جن چوپایوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی قربانی کرتے ہیں، کبھی گوشت کھاتے ہیں، کبھی پلاؤ کھاتے ہیں، کبھی اس پہ سواری کرتے ہیں، کبھی دودھ پیتے ہیں، اور دودھ سے پتہ نہیں کیا کیا کتنی چیزیں بناتے ہیں، پنیر بناتے ہیں، چیز بناتے ہیں، اور کیا بناتے ہیں، چیڈر چیز ہے، یہ موزریلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکا ہے، پتہ نہیں کتنے قسم کی کیا کیا انواع اقسام کے آپ چیزیں جن چوپایوں سے بناتے ہیں، اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے از خود جو ہے زمین سے بارش برسا کر زمین سے چیزیں اگا دی، آسمان سے پانی، اوپر سے پانی آیا، زمین سے لوگوں کے اور چوپایوں کے کھانے کے لذت حاصل کرنے کے طرح طرح کے مختلف فصلیں، کھیتیاں، چارہ اور پھل پیدا ہو گئے، پھر خوب پھلے پھولے
زمین سج گئی، مالک سمجھنے لگے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس سے غلہ، میوے اور سبزیاں حاصل کرنے کی اب پوری قدرت حاصل ہے، اب کون روکے گا ہمیں کھانے پینے سے، کون موج مستی سے روکے گا؟ نہ فکر نفاقہ، عیش کر کاکا کے دستور پر چلتے ہوئے، ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے بس بدمست ہو گئے۔ اور یہ مثالیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں یہ کچھ آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہر وقت یہ آپ کے نظروں کے سامنے یہ مشاہدہ ہے اس کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے عروج و زوال اور بہار و خزاں کی ایک کہنا چاہیے بہت ہی اثر انگیز یا دل نشین مثال ذکر فرماتے ہیں، جو حقیقت سے اتنے قریب ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ وضاحت کی بھی حاجت نہیں، اور اتنی کثرت سے وقوع پذیر ہے کہ اس میں کسی کو تردد نہیں۔ میرے خیال میں زمین کو جو آراستگی اور زیبائش آج نصیب ہے شاید ہی کبھی نصیب ہوئی ہو، شاید کبھی کسی بادشاہ کو وہ حاصل ہو جو آج عوام الناس کو حاصل ہے۔ عمارتیں ہیں جو اپنی بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ان کے برقی طاقتور قمقمے اپنی چمک دمک میں ستاروں کو شرما رہے ہیں، دریاؤں کے سرکش پانیوں کو ڈیموں میں بند کر دیا گیا ہے، بنجر زمینیں سونا اگل رہی ہیں، چٹیل میدانوں میں سرسبز و شاداب کھیت لہرا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، صحرا رش کے ارم بنتے جا رہے ہیں، بازاروں میں دنیا بھر کی عجائبات، عجیب و غریب مصنوعات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انسان کے علم کی حدیں پھیلتی جا رہی ہیں، اس کی جستجو اور تجسس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، سمندر کی اتھاہ بے پناہ گہرائیاں آپ غور کریں کہ آپ کے دستے نگر ہوتی جا رہی ہیں، فضا کی وسعتیں سکڑ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہر وقت پرندوں کی طرح آپ کی سواریاں فضا میں ہر وقت اڑ رہی ہیں۔ کاش انسان تسخیر کائنات کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھ لے کہ اس عالم رنگ و بو کا ایک خالق اور مالک بھی ہے۔ غور کر لیجئے کہ کبھی ایسا وقت گزرا ہے کہ آپ نہیں تھے، آپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور ایک وقت بہت عنقریب بہت جلد آنے والا ہے کہ پھر آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ ایک وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کی طرف بھی پرواز کریں۔ غور کریں، آپ کو مالک کا تھوڑا سا پتہ معلوم کرنا چاہیے، اس کا ایڈریس معلوم کرنے کے لیے بھی جستجو ہونی چاہیے، جس نے اس جہان کو ساری رعنائیاں بخشی ہیں، جس نے خود اس انسان کو بھی پیدا فرمایا ہے، جو یہ کائنات کو تسخیر کرنا چاہ رہا ہے، مسخر کر دیا ہے جس کے لیے اللہ نے، اور اس کو عقل و فکر اور قلب و نظر کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جن کے بلبوتے پر اس نے اتنی ترقی کی ہے۔ اگر یہ عقل اللہ نے آپ کو نہ دی ہوتی تو ذرا آپ اپنی جو آپ کے دماغ کی رگیں ہیں کبھی اس پہ بھی تو غور کیجیے۔ اگر آپ نے اپنی دماغ کی رگیں نہیں دیکھی تو کبھی کسی جانور کی تو دیکھی ہوگی نا، کبھی کسی جانور کو تو ذبح کیا ہوگا یا ذبح ہوتے دیکھا ہوگا، اس کی بوٹیاں بنتے دیکھا ہوگا۔ گوشت تو کون ایسا ہے جو نہیں کھاتا؟ ٹھیک ہے کہ کوئی گائے نہیں کھاتا تو بکرا کھاتا ہے، اور اگر کوئی بکرا نہیں کھاتا تو مرغی کھاتا ہے، مرغی نہیں کھاتا تو کوئی پرندہ کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں تو گوشت کی ورائٹی اس کے اندر جا رہی ہے۔ کبھی ہم غور تو کریں کہ کوئی تو ہے، آپ اپنے اس عقل و فکر کو ذرا سا آپ استعمال میں تو لائیں کہ جس کے بلبوتے پر اتنی ترقی کی ہے۔ سوچئے، اس کا بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک فرض ہے کہ وہ اپنے کریم خالق کو پہچانے اور اس کے احکام بجا لائے اور اس کے ارشادات کی صدق و دل سے اطاعت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر 23 میں پڑھا تھا نا، انما باغیکم علی انفسکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑ جائے، اور پڑے گا، تمہارے سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ پھر آپ کو وہ منظر دیکھنا پڑے، انما بغیکم علی انفسکم کا روح فرسا منظر دیکھنا پڑے اور ایٹمی دھماکوں سے یہ دنیا جہنم زار بن جائے جو سارے نوع انسانی کو ہی ختم کر کے رکھ دے، اور اگر کہیں دور دراز گوشوں میں کچھ لوگ بچ بھی جائیں تو انہیں خبر ہی نہ ہو
کہ آج جہاں خاک کے تودے نظر آ رہے ہیں، جہاں خاک ہی خاک اڑتی نظر آ رہی ہے، وہاں کبھی فلک بوس عمارتیں بھی تھیں۔ جہاں آج ویرانی اور بربادی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہاں کبھی نور و نکھت کے خوشنما پھولوں کے سمندر معجزن تھے۔ جہاں آج وحشت و دہشت کا افریت اژدہا پھنکار رہا ہے، وہاں کبھی بہاریں پٹکلیاں اور انگڑائیاں لیا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا وقت گزرا ہے ان کو سوچ میں بھی نہ آئے، یعنی یہ عروج و زوال کے ان گزشتہ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد داستان سرائی نہیں ہے، قصہ گوئی نہیں ہے۔ آپ کا دل نہیں بہلایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ قصے کہانیاں سنتے ہیں نا، اوقاف کی پریوں کی کہانیاں سنتے ہیں اور دیو اور چڑیلوں کی کہانیاں سنتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ منظر کشی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم و دانشور کیا کریں، اہل علم اور اہل دانش ان اسباب کا سراغ لگائیں جن کی وجہ سے یہ آباد شہر اور پر رونق بستیاں اور خوشحال قومیں برباد ہو گئیں، تاکہ وہ ان غلطیوں کا ارتکاب کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فانی دنیا اور اس کی فنا پذیر لذتوں میں کھو جانے سے اس لیے روکتے ہیں کہ تم کہیں ہوا اور ہوس کی زنجیروں میں مقید ہو کر نہ رہ جاؤ کہ اسی کے تم قیدی بن گئے، نفس و شیطان کے فریب میں پھنس کر اپنے حقیقی مقام سے بے خبر نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو، اپنے حقیقی مالک کو کہیں تم بھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں جس پر چل کر تم اپنی منزل پا لو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف جو ہمیشگی کے گھر ہے اور جہاں تمہیں ہمیشہ عیش و تعیش کی زندگی نصیب ہوگی، اس کی طرف تمہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ آؤ، اللہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ اس منزل کی طرف اپنے قدم رکھو، تو منزل پہ پہنچانا تمہارے رب کا کام ہے۔ تمہاری روح سدرہ نشین ہوگی اور تم قرب الہی کی سعادت سے بہرہ اندوز کر دیے جاؤ گے۔ آؤ تو صحیح، آؤ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ بھاگو نہیں، فرار نہیں حاصل کرو، اگر بھاگو گے تو دیکھو جہنم کی کھائی اور گڑھا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں گر جاؤ گے۔ بچاؤ کرو اپنا۔ ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے تمہارے لیے کہ دنیا کی پرواز میں تم کتنے ہی بلند ہو جاؤ، تم کہیں بھی کسی بھی سیارے پہ پہنچ جاؤ، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، تفکر کرنا۔ اس قوم کو دعوت ہے تفکر کی جس کے اندر ذرا بھی عقل و شعور کا مادہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو تمہاری پرواز کبھی بھی تمہارے جو مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کی مشیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب حکم آ جائے گا تو وہ رات کو آئے، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں، کسی بھی وقت مالک کا حکم آ سکتا ہے۔ دیکھو مالک کو تم چیلنج کبھی بھی نہیں کرنا، تم کتنے بھی مضبوط ہو لیکن تمہاری مضبوطی تم کو خود معلوم ہے کہ اتنی کمزوری میں بدل جاتی ہے کہ کبھی تم اپنے لباس کی تبدیلی کے لیے کسی ملازم کے محتاج ہوتے ہو، کبھی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تم کسی کے محتاج ہوتے ہو، تمہیں گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل تک کوئی لے جائے۔ تو دیکھو تمہاری مضبوطی یہ عارضی ہے اور تمہاری کمزوری یقینی ہے۔ تم کمزور ہو جاتے ہو اگر زندگی وفا کرتی ہے نا، کتنا ہی تم اپنے ڈاکٹر سے تم چیک اپ کرواتے رہو، کتنی ہی تم بہترین غذا اور پرہیزی غذا لیتے رہو، بہت ہی زیادہ تم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہو، لیکن آنے واحد میں ایسا وقت آ جاتا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ذرا اپنے بڑوں کو دیکھ لو اور ان بیماروں کو، مریضوں کو جو جوان ہی ہیں، جوانی میں بیماری لگ گئی دیکھ لو، اور اگر تمہیں کوئی اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا تو ایک چکر ہاسپٹل کا لگا لو، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کبھی دل کے وارڈ میں جاؤ اور کبھی کینسر کے وارڈ میں جاؤ، کسی بھی وارڈ میں جاؤ، تمہیں ایک سے ایک ایسے مریض ملیں گے، جوان بھی اور بوڑھے بھی، غریب بھی اور امیر بھی، ہر طبقے کے لوگ تمہیں ملیں گے۔ تو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے یہی بات کافی ہوگی، ایک راؤنڈ کبھی کبھی لگا لیا کرو نا ہاسپٹل کا، تو تمہیں اندازہ ہوگا تمہاری طاقتوں کا کہ کتنی طاقت ہے تمہاری پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے، سمجھتے ہو کہ بس پہنچ گئے منزل پہ، اچانک آپ کا جو وہ پلین ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا ہے، اچانک آپ کا پلین، آپ کا جہاز کریش ہو جاتا ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ کون ہے ایک مالک، مانو اس کا امر آ جاتا ہے، امرنا لیلن و نہارن۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم
یعنی فنا کا حکم آ جاتا ہے، فنا کا حکم ہے، خواہ وہ پک کر زرد ہو گئی ہو۔ ایک مثال دی گئی ہے کھیتی سے کہ کھیتی کا کیا ہوتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ کاٹی جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے نا، کبھی کاٹی جاتی ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی اس سے پہلے ہی یا کبھی اس کے بعد، کٹنے کے بعد برباد کر دی جاتی ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو کبھی وہ پک کر زرد ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہے گندم کو ایک مثال دیتے ہیں سونے سے، ہے نا، سونے کی طرح چمکدار پک جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، سنہری ہو جاتی ہے اور کاٹ لی گئی ہوتی ہے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دشمن نے کچی ہی برباد کر دی ہو، آ گیا کوئی دشمن کا ریلا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت، سیلاب یا پالا پڑ گیا ہو، یا کوئی پرندے ٹڈیاں آ گئیں، آ جاتی ہیں نا، پالے پڑ جاتے ہیں، زیادہ سردی ہو گئی، کہر اتنی ہو گئی، اتنی کہر ہو گئی، جب آپ کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تو ایسے میں بھی آپ کی کھیتیاں بھی کیا ہوتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی آگ کا طوفان آ جاتا ہے، ایسی جو ہے سورج آگ برساتا ہے کہ کھیتیاں جل جاتی ہیں۔ یا طوفان کی شکل میں کوئی مصیبت آ پڑی کہ پکنے سے پہلے ہی کچی ہی اس طرح کبھی کٹ کر ناپید ہو گئی اور کبھی بغیر کٹے ہی، گویا کبھی یہاں رہی ہی نہیں۔ حسیدن، یہ جانتے ہیں نا، یہ جو سواد سے حسیدن ہوتا ہے بمانا محسودن، یعنی کٹی ہوئی۔ اور پھر فرمایا کأن لم تغنا بالامس، لم تغنا، غنیہ یغنا، کسی جگہ رہنا، یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ روح کی مثال ہے پانی کی طرح، آسمان سے اترتی ہے۔ روح کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے آئی ہے نا، اور آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اور پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ آسمان سے کیوں؟ یعنی اوپر سے، ٹھیک ہے، اوپر سے پانی بھی آتا ہے، اوپر سے روح بھی آتی ہے۔ اور یہ جب روح اوپر سے آتی ہے پانی کی طرح اور بدن اس سے مل کر خوب پھلتا پھولتا ہے، جب جوانی پر آتا ہے تو علم ہنر سیکھتا ہے اور امید ہو جاتی ہے کہ چند روز جی کر مزے اڑائیں گے۔ گھر والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اب کما کر لائے گا میرا بچہ، میرا بچہ کما کر لائے گا۔ یکا ایک موت آ جاتی ہے، کمانے کے لیے بیرون دنیا بھی بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن پتہ چلا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنی امان میں رکھے اور تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایسا بارہا آپ نے سنا ہوگا، بسا اوقات دیکھا بھی ہوگا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کأن لم تغنا بالامس، جیسے کل وہ تھا ہی نہیں۔ کچھ مدت بعد وہ ذہنوں سے بھی محو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا، ہمارے بھی اپنے پیارے گئے ہیں، ہم جانتے ہیں نا تکلیفیں کیسی ہوتی ہیں، لیکن پھر اللہ بلاوا دیتے ہیں، ورنہ زندگی نہیں گزرتی۔ اور اگر وہ اپنی عمر پوری بھی کر لے تو جس طرح پکی ہوئی کھیتی کاٹ لی جاتی ہے یا خود بخود ہی کیا ہوتا ہے، چورا بن کر بکھر جاتی ہے، اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس کی تو ایک ظاہر لائف ہے نا، ہر چیز کی لائف ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی طرح بڑھاپے کے بعد یہ بھی فنا کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بہت سی مثالیں دی ہیں، آپ سورہ حدید میں پڑھیے گا، سورہ قلم میں پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی یعنی غیر یقینی ہونے کا بہت سا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، طرح طرح سے بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اگر سمجھدار ہوں تو ان کے لیے قرآن میں بہت سی باتیں سمجھنے کے لیے موجود ہیں۔ اور ایک لمبی حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف تو مسلم شریف کی ہے، صفات المنافقین میں، وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے۔ پہلے واللہ یدعو الی دار السلام اس کو پڑھتے ہیں، پھر آگے اور مزید کچھ پڑھیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، کیا خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ بس انسان فریفتہ ہو جائے، کہنا چاہیے نا، جیسے انسان بالکل، ہم کبھی ایسے کہتے ہیں کہ لینگویج میں لوٹ ہو جائے، بالکل لوٹ پوٹ ہو جائے، تو اس طرح کی بات ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رغبت دلائی ہے اس طرف، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نفرت تو آپ نہیں کہہ سکتے، البتہ بے رغبتی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اس میں اتنی رغبت نہ کرو، اس پہ رغبت کرو۔ رغبت کرنے کی بات یہ ہے، یہاں پر بتایا کہ دنیا اور اس کے بہت جلد زوال کا ذکر کر کے لوگوں کو اس کی طرف مائل ہونے سے یعنی تنبیہ کی گئی ہے کہ بہت زیادہ مائل نہیں ہو، ضرورت کی حد تک تو رہو،
لیکن اس پر جو ہے لوٹ پوٹ نہیں ہو، فریفتہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کی ترغیب دی ہے، اور جنت کا نام دار السلام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، دار السلام ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ ہم دنیا میں سلام کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلام، سلامت رہیں آپ، اور وہ تو ہے ہی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام۔ اس کے لیے آپ کو آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ چکے ہیں سورہ انعام وغیرہ میں، آیت نمبر 127، 28 وغیرہ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں مل جائے گی۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے دربار میں، اور وہی ان کا دوست بھی ہے، وہی ان کا ولی اور والی بھی ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ بس سبب ان کے نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے اس کا صلہ ان کو ملے گا۔ لہم دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام، تو اللہ تعالیٰ اسی سلامتی کی طرف، اسی گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، کیسے ہی اعمال والے ہو، آ جاؤ، تائب ہو، توبہ کرو، لوٹو اپنے مالک کی طرف، آ جاؤ۔ وہ گھر ہے جس طرف اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ اپنے مالک کو اپنی مرضی سے بائی چوائس پہچان کر آؤ، اور وہ گھر ایسا ہے جس کے لیے ہمارا مالک خود بیان فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو ہر قسم کے آفات و آلام سے پاک ہے، اور اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ فرشتے ہر طرف سے اس میں سلام کریں گے، جس دروازے سے آئیں گے کیا کہیں گے؟ سلام 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 کریں گے، اور اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ہم پڑھ چکے پیچھے سورہ یونس میں تو پڑھا ہے، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں کیا ہوگی؟ سلام ہوگی، سلام۔ اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلام کی نعمت سے آپ کو نوازا جائے گا، ادھر سے بھی سلام کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے تو ہیں، آیت نمبر 58، سلام ہو رب رحیم کی طرف سے، اس رب کی طرف سے، اس رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ کس کو؟ فرما برداروں کو، جو بے حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے، آؤ اس دعوت کو قبول کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا۔ کس نے بنایا محل؟ بادشاہ نے۔ کون سے بادشاہ نے؟ حقیقی بادشاہ نے۔ یاد رکھیے گا، یہ بادشاہ نہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، جو فوج کے محتاج ہوتے ہیں، سپاہیوں کے اور چوکیداروں کے، یہ سیکیورٹی گارڈ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں۔ وہ بادشاہ جو پاک ہے ہر طرح سے، جو غنی حمید ہے، اس نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، شاندار دعوت، اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا۔ جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ تو محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا، دسترخوان پہ بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کرو، وضاحت کرو۔ بات سمجھ میں تو آئے، بات تو ہو گئی، محل بنانے والے بادشاہ نے محل بنایا، بلانے والے کو بھیجا جس نے دعوت قبول کی، لیکن ظاہر ہے سمجھنے والے تو بہت جو عقل والے ہیں سمجھ جائیں گے، لیکن ہر کوئی تو نہیں سمجھتا نا، تو وضاحت کر دو تاکہ یہ سب لوگ سمجھ جائیں۔ تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے، اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے درمیان کیا ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں۔ اسی پر تو کہا ہے شاعر مشرق نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ قرآن و حدیث یعنی بیان ہو رہا ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی تو کیا ہے؟ اس نے اللہ کی مان لی نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے درمیان کسوٹی ہیں، اگر آپ انہی کو نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے قرآن کیسا قرآن، پھر آپ نے قرآن کی بنیاد ہلا دی نا۔ قرآن دینے والے کون ہیں؟
اگر آپ احادیث یا سنت کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے آپ نے تو دین کی بنیاد ہی ہلا دی، اب رہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ نے اللہ کو مان لیا، لیکن اگر آپ تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہنچ گئی تو آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور آج کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھ تک نہیں پہنچی، رسالت نہیں پہنچی، مجھے نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی شخصیت آئے ہیں جو نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، جن کو مبعوث کیا گیا رسالت اور نبوت کے ساتھ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ گاؤں دیہات میں رہنے والے بھی اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ کچھ جنگلات اگر ایسے ہوں اور لوگ وہاں پر شرک نہ کرتے ہوں اور اپنے مالک کو مانتے ہوں اللہ کو، تو ان کے لیے تو گنجائش نکلتی ہے کہ ظاہر ان کو تک دعوت پہنچی نہیں، لیکن وہ شرک نہیں کرتے اور ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا ہے حساب۔ اور اس حدیث کو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ حدیث قدر طویل ہے، میں نے آپ کو مختصر سنائی ہے، حدیث نمبر بخاری شریف میں 7281 پر ہے، اور اس سے پہلے جو 80 پر ہے نا، 7280 پر، وہ بھی دیکھیے تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہے کہ راوی اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ کون ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا، آپ کی سنتوں کا انکار کرے گا یا مخالفت کرے گا؟ کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کون کرے گا، انکار کون کرے گا؟ ایک سوالیہ انداز میں، جیسے ہوتا ہے نا ایک تعجب خیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کر دیا، آپ کے عمل سے آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں عاشق رسول ہوں، یہ آپ نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھ کر پانی پی لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ تو ہے جس کو آپ نے ترک کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور بہت توجہ طلب بھی ہے۔ تو یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں بھی قرآن مجید کے 2 ہی آیات ہیں، لیکن بہت سبق آموز ہیں، اس میں سے آپ سبق اپنا نکالیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی سجدج اور زیب و زینت، پھر اس کے جلد ختم اور زوال پذیر ہو جانے کی مثال کس طرح سے بیان فرمائی، نباتات سے دی ہے، زمین کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ اگایا جسے اس نے آسمان سے برسایا، اور مختلف قسم کی انواع و اقسام کی ان فصلوں اور پھلوں کو پیدا فرمایا جنہیں انسان کھاتے ہیں، اور چارہ بھی اگایا کہ جسے حیوان کھاتے ہیں، جو آپ کے جانور پالتے ہیں، جن سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سے آپ فائدے لیتے ہیں، بہت انواع و اقسام کی غذا تیار کرتے ہیں اسی جانور کے دودھ سے، اسی کے گوشت سے، تو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگایا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور گلہائے رنگا رنگ بہار دکھانے لگی۔ تو کیا ہوا؟ وزن اہلھا، اور زمین والوں نے خیال کیا، جنہوں نے ظاہر ہے اس کے لیے محنت کی تھی، کاشت کیا تھا، انہم قادرون علیہا، تو بے شک کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے سمجھا کہ ہم نے پوری دسترس رکھتے ہیں، بس اب حاصل کیا کہ جب، اور وہ جلدی فصلوں اور پھلوں کو حاصل کر لیں گے، مگر کیا ہوا؟ اچانک کیا ہوا؟ اچانک زبردست طوفان آ گیا، یا شدید آندھی آ گئی، یا زبردست یخبستہ ہوا چلتی نظر آئی، وہ ہوائیں آ گئیں طوفانی جو پتوں کو خشک اور پھلوں کو تلف کر دیتی ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا آتاہا امرنا لیلا و نہارا فجعلناہا حصیدا، ناگہانی آ گئی، ایک آفت آ گئی، ناگہاں رات کو یا دن کو اسے ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو ہم نے اسے کاٹ ڈالا، اور سرسبزی و شادابی کے بعد کیا ہوا؟ اس کو خشک کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسے مرنے کے بعد بھی ہو جاتا ہے نا، ہمارے ساتھ ایک شخص رہ رہا ہے یا ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد ذہنوں سے بھی محو ہو جاتا ہے، کون تھا؟ بیوی مر گئی، دوسری بیوی آ گئی، شوہر مر گیا، دوسرا شوہر آ گیا، کیا ہوا؟ کیا فرق آیا؟ آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ جو دنیا کے یہ میلے میں مست ہیں، کیا کیا آپ نے؟ سوچئے، آپ تو قبر میں پڑے ہوں گے، دنیا آپ نے بہت سجائی، دنیا کے آپ نے لیے بہت کام کیا، بہت کوشش کی، لیکن قبر کے لیے اپنے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا دنیا کتنی سجی ہوئی ہے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، ہم تو قبر میں مٹی، ڈھیروں مٹی تلے اکیلے دبے پڑے رہیں گے، ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا۔ کبھی سوچا اس پہ؟ ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں،
ہیں، کوئی یہاں پر کوئی سرسبزی، کوئی شادابی، کوئی جوانی، کوئی حسن، کوئی خوبصورتی ہیں۔ ابھی یہاں تو جا کر کتنی دیر آپ جا کے بیوٹی سیلون میں بیٹھے رہتے ہیں، سوچا آپ نے کبھی؟ پھر کوئی نام و نشان بھی آپ کا نہیں ہوگا، ہیں، کوئی نعمت کا وجود ہی نہیں ہوگا آپ کے اوپر، ہیں، وہی آپ کا بوسیدہ سا کفن رہ جائے گا اور وہ ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا۔ یہ بتیسیاں بھی جن کے لیے آپ کتنے جا کے ڈینٹل کے پاس جا کر کیا کچھ کرواتے ہیں، سب وہ باہر پڑی ہوئی ہوں گی، آنکھیں بھی بہہ جائیں گی، ہیں، سب کچھ یہ دنیا ایسی ہو جائے گی۔ اور جب زوال پذیر ہو جاتی ہے کوئی چیز، اس کے بعد پھر معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کبھی یہاں کچھ موجود تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ سمجھ جاؤ گے تو کیا ہے، تمہاری بہتری ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ دنیا میں ہلاک شدہ اقوام کے بارے میں بار بار فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ ہود میں فرمایا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں سے کیا تھے، آبادی نہیں تھے، بسے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، یہ دلائل و براہین کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے والے ہیں، تاکہ وہ اس سے جو مثال دی گئی ہے دنیا والوں سے جلد زوال پذیر ہو جانے سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو یہ ہمیشگی کی چیزیں نہیں ہیں، نہ تم ہمیشہ رہو گے نہ تمہاری نعمتیں، مگر دنیا والے دنیا کے بارے میں فریب خوردہ ہیں، بس مٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، اور ڈیرے جمائے ایسے بیٹھے ہیں کہ کبھی یہاں سے جانا نہیں، اس دنیا پر اتنا اعتماد کیے ہوئے ہیں، یہاں کی چیزوں پر اتنا، یہاں کے آپ ٹیکنالوجی پہ اتنا اعتماد، یہاں کے ڈاکٹرز پر آپ کو اتنا بھروسہ، حالانکہ دنیا کی عادت یہ ہے کہ یہ اس سے بھاگتی ہے جو اس کا طلبگار ہو، اور اس سے جو بھاگے یہ اس کی طلبگار بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آپ کے آگے بھاگے گی، آپ اسی دوڑ میں کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور جو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا سے بھاگتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، آ بھائی آ، یہ دنیا کا یہ معمول اور دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی کئی ایک مقام پر دنیا کے جلد فانی اور زوال پذیر ہو جانے کی مثالیں زمین کی نباتات کے ساتھ ہی بیان فرمائی ہیں۔ سورہ کہف میں آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا اور ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کر دیجئے، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی کیا ہوئی، خوب ہری بھری ہو گئی، رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کیا؟ اسی طریقے سے سورہ زمر، سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بار بار اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ غیر فانی نعمتوں کی رغبت مت کرو، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں کہاں، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا اللہ کی دعوت پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ دنیاوی دعوت پہ تو بھاگے چلے جاتے ہو، آج اگر تمہیں کوئی امیر آدمی بھی بلا لے، کوئی ڈائریکٹر بلا لے، کوئی جنرل مینیجر بلا لے، کوئی چیف ایگزیکٹو بلا لے، تو آپ تو باہر پھولے نہیں سماتے، ارے بھائی فلاں نے بلایا ہے، بھائی اگر آج میری دعوت کہاں ہے، گورنر ہاؤس میں ہے، آپ تو پھولے نہیں سماتے۔ بادشاہ بلا لے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے آپ کا، ہمارے خوشی کے شاید جان ہی نکل جائے۔ لیکن جو اللہ حقیقی بادشاہ ہے وہ بلا رہا ہے، آپ نے کان ہی نہیں دھرا، کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جلد فنا اور زوال پذیر ہونے کا ذکر فرمایا تو اب جنت کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی طرف دعوت دی ہے، آؤ دارالسلام کی طرف آؤ، جو سلامتی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام دارالسلام رکھا ہے، ایسا گھر جو آفتوں سے، مصیبتوں سے، ہر طرح کے نقص اور نقائص سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے سلامتی میں ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں، تو آؤ اس کی طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ہدایت دے دیں گے۔ امام ابن ابو حاتم اور امام ابن جریر نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب اس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے جس جگہ بھی، تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں، جسے جنوں اور انسانوں کے سوا اللہ تعالیٰ کی باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ جن اور انسان کو نہیں سنتے اس لیے کہ ظاہر ہے یہ غیب پر ایمان لائے ہیں نا۔ اور وہ اعلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، ما من یوم طلعت فیہ شمسہ، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب سورج طلوع ہو
تو یعنی اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور جو اعلان کیا کرتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، اے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے، مال تو کم ہے لیکن کیا ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، آپ کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے لیے یعنی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، تو وہ مال اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو، ہے تو زیادہ کہ ضرورتوں تک نہیں ہے، خواہشات بھی پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہے آپ کے پاس مگر کیا ہے وہ آپ کو غافل کر دے، تو غافل کرنے والا مال اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ مال جو کم ہے لیکن آپ کو آسودہ اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے وہ زیادہ اچھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب زیادہ مال آتا ہے جب انسان نا باغی بنتا ہے، جب ہی پھر کیا کرتا ہے کہ قرآن و سنت کو ترک کرنے کی عادت کو اپناتا ہے، تو یہی چیزیں ہیں جو احادیث میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے کتاب الاعتصام ہے بخاری شریف، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان، تو بخاری شریف میں آپ یہ حدیث دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، اچھا لگے گا پڑھ کے۔ اور انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں اب ہم آپ کو سناتے ہیں مسلم شریف کی حدیث شریف، جو امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو جو اہل جہنم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، یعنی تھا جہنمی لیکن دنیا میں کیا تھا، بہت مال تھا، بہت خوشحال تھا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ایک غوطہ دے کر، یعنی ایک اس کا راؤنڈ لگوایا جائے گا اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کیا تم نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی دنیا میں، کبھی خوش رہے ہو ہیں، کبھی موج مستی کی ہے، کیا تیرے پاس آسودگی آئی ہے، کبھی آسودہ حال رہے ہو ہیں، بولو جواب دو، تو وہ جواب دے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب، مطلب یعنی یہ ایسا نہیں ہوا، کبھی میں خوش رہا ہی نہیں، کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں، کبھی خوشحال رہا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے اپوزٹ اہل جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال، غریب، مفلس تھا، اسے جنت میں صرف ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا، ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی بدحالی دیکھی، کوئی تکلیف، کوئی سختی تمہیں پہنچی، وہ جواب دے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب مجھے کوئی سختی نہیں پہنچی اور میں نے کوئی بدحالی، کوئی دکھ دنیا میں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، غور کیجئے یہ احادیث، یہ قرآن کی آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ آج ہم دنیا میں کتنے فریفتہ ہیں، ٹھیک ہے، غور و فکر نہیں کرتے، لیکن ہمیں قرآن کیوں یہ دعوتیں دے رہا ہے تاکہ ہم ان پر غور کریں، ان سے سبق حاصل کریں، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، دنیا 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 کر کے اپنے صلاحیتوں کو ہی ہم نے برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کریں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم کی بھیک مانگتے ہیں، آپ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے توفیق دیں۔ ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے، آپ چلا دیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمیں ان تمام طرح کی گمراہیوں سے بچا کر ہمیں صراط مستقیم پر ایسے چلا دیں کہ بس وہ راستہ ہمارے لیے جنت میں اترے، اور ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے بچا لیں، ہر طرح کی گمراہیوں کی آفتوں سے بچا لیں۔ تو ان آیات مبارکہ کو بار بار پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دل سے دعائیں مانگتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، ایسے آپ سمجھیں نا، جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو ہم کتنے تڑپ تڑپ کے دعا مانگتے ہیں، لیٹے بیٹھے کھڑے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت ہمارے منہ سے کیا ہوتا ہے، دعا نکل رہی ہوتی۔ ایسے ہی ہم اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، کیونکہ اگر ہمیں ہدایت ملے گی تو جنت ملے گی۔ دارالسلام ہمیں جب نصیب ہوگا کہ جب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہماری ساری نیکیاں کب کام آئیں گی؟ جب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہمارے سارے جو نیک عمل ہیں کب مقبول ہوں گے؟ جب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو تڑپ تڑپ کر دنیا میں اللہ سے ہدایت مانگیں، کیونکہ دنیا میں ہدایت ہوگی تو آخرت میں دارالسلام نصیب ہوگا۔ اگر دنیا میں ہدایت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہو جائیں گے؟ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دستگیری کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ
کیونکہ اللہ ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، وہیں پناہ ملے گی، وہی ایک دامن ہے جہاں پر پناہ مل سکتی ہے، وہی ایک دربار ہے جہاں پر ہمیں بچاؤ کی صورتحال نصیب ہو سکتی ہے۔ ادروائز تو سارے ٹھکانے اس کے بعد ہی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو بہت سے ٹھکانے بنا دیں گے، اگر اللہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر تو سب کچھ بیکار ہے، پھر تو بیکار ساری مناجات ہے۔ اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔